اس ملک میں ہوا کیا کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ. تو ہم تو جی 1951 میں ایوب خان کو آرمی چیف بنا کے میرے نزدیک تو آج تک مجھے ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مجرم کون ہے تو اس زمانہ. آلدو جنوری 51 ہمارے غلام محمد وغیرہ نے واردات ڈالی، لیکن اگر ایوب خان نہ ہوتا ساتھ نہ، ایوب خان اس کا وزیر دفاع تھا اور نہ ساتھ ہوتا نا. دیکھیں دیکھیں جی آپ انہیں شاہد حامد صاحب کی جو کتاب ہے ٹریئر میموائر، ان کے والد جو بریگیڈیئر حامد صاحب تھے وہ ملٹری سیکرٹری تھے خواجہ ناظم الدین صاحب کے بھی ایز گورنر جنرل، اور غلام محمد صاحب کی بھی ایز گورنر جنرل ملٹری سیکرٹری تھے. تو کہتے ہیں جب بلایا گیا تو ادھر ان کے بیٹھے ہیں ایک سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ایوب خان، دوسری سائڈ پہ ڈیفینس سیکرٹری بیٹھے ہیں سکندر مرزا. تو انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب یہ کوٹ ان کوٹ، اس کے بعد 38 پیج ہے یا 40 پیج ہے، انہیں کوٹ ان کوٹ حامد صاحب کے یہ فرمایا کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی، کہ حکومت سیاسی انکمپیٹنٹ ہوتی ہے اور جو ہے کرپشن عام ہو رہی ہے. ان پہ تو الزام نہیں لگ سکتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں لیکن بھائی کرپشن عام ہو رہی ہے اور سیکیورٹی جو ہے ہماری جو ہے نا وہ انڈرمائن ہو رہی ہے. 3 چیزیں ہیں، سیکیورٹی، کرپشن اور معاشی زوال. اور اچھا تو انہوں نے کہا جی کہ تو آپ ریزائن کر دیں. انہوں نے کہا جی پھر آخر وہ بھی پاکستان بنانے والے فاؤنڈنگ فادر تھے. انہوں نے کہا تو پھر ان کا ریزائن کر دیں. اس نے کہا وہ تو ہے ریزائن کیوں کروں، نہیں کرتا ہوں. اچھا نہیں کرتے، ڈسمسڈ. اب ادھر گئے تو انہوں نے کہا جی 35 کا ایکٹ انووک کیا جس کو 47 کے بعد LFO ایک، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھ کے وہ گورنمنٹ توڑی تھی، آرڈر جو کیا تھا. تو اب کرائسس یہ ہے جی کہ آپ نے وہاں سے چلے، پھر جب اس کو پتہ چل گیا جی کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے، تو 7 اکتوبر کو جب آزمائشہ لگایا سکندر مرزا نے تو 27 کو اس نے کہا 27 کو صبح کیا تھا جسٹس منیر نے فیصلہ. اس نے کہا تھا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، کامیاب انقلاب جو ہے وہ جائز ہے. اس نے کہا یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے. اس نے کان سے پکڑا سکندر مرزا کو نکال دیا، بڑا ڈیروگیٹری بڑے ہمیلیٹ کر کے نکال دیا، اور اس کا دوست تھا. تو پھر اس کے بعد ہی میرا خیال ہے کہ آج تک 1 2 3 4 چیزیں آ گئی. ایک تو ہمارے جو بھی آرمی چیف بنا ہے اس کے اندر تاحیات آرمی چیف رہنے کی ایک خواہش رہی ہے. اب ایک آدھ 2 کو ایکسیپشن ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، تو وگرنہ ہر آرمی چیف نے 2014 کے اندر جب رائشی صاحب آئے تو تب سے پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ میں 2016 میں زندگی میں پھر اس کے بعد 2016 میں آئے، ادھر عمران خان صاحب آئے، 2019 آئے تو فضل الرحمان صاحب اکتوبر میں وہاں پہنچ گئے. تو یہ 2022 کے اندر آئے تو پھر عمران خان صاحب سڑکوں پہ تھے اور ان کی ایکسٹینشن تھی آگے. تو کتنا اس ملک کو ہر 3 سال بعد یہ ملک کی چولہے ہل جاتی ہے جب بھی ایکسٹینشن آتی ہے. اب آپ دیکھ لیں، اللہ خیر کرے 2030 یہ بھی نہیں. میں واقعہ سناتا ہوں جو اس نے ایوب خان نے لکھا ہے. اس نے کہا کہ میری ایکسٹینشن کی فائل تھی تو سکندر مرزا کے پاس پڑی ہوئی تھی، مجھے کہتا تھا کہ بٹن بے فکر ہو جائے. تو میں فیروز خان نون ایک دن ہمارے پاس کراچی دوسری ایکسٹینشن، پہلی نہیں دوسری ایکسٹینشن، تو فیروز خان نون کے پاس میں ملنے چلا گیا. تو میں نے کہا سر ہم پنڈی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کراچی میں، کبھی تشریف لائیں ہماری طرف سے. تو کہتا کہ میں نے فیروز خان نون کا استقبال کیا، وہاں ایسا استقبال کہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. اور فیروز خان نون کی بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، گورے کے زمانے میں نون کو چون. کہتا میں نے سے کہا کہ سر میری ایک فائل پڑی ہوئی ہے آپ پاس، کو نکال دیں. کون سی ایکسٹینشن؟ کہتے اس نے 2 کی بجائے 4 سال کی ایکسٹینشن دے دی. وہی ایکسٹینشن اس میں گلے پڑ گئی. اور علاقہ آپ دیکھ لیں جنہیں جو گورنمنٹ گئی کس کھاتے کے وہی. اور پھر اس کے بعد علاقہ کو تو انہوں نے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ جو تاحیات خواہش ہے جو ان میں بھی ہے اور سویلین میں بھی. ہمارے ہاں بھی میں اچھی طرح یاد ہے کہ میں زمرد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بسنجو صاحب اور گل خان نصیر ایک 2 اور لوگ تو کہتے تھے کہ ہم نے تو ہمیشہ سیاست کی ناکامی کی سیاست کہ بھئی یہ تھوڑے دن کے لیے ہے، اس کے بعد ہم نے ادھر اسی دکان پہ آ کے بیٹھ جانا ہے. کلات پبلشرز، یہ سب لوگ کلات پبلشرز میں بیٹھا کرتے تھے. تو ان لوگوں کی سیاست میں سچی بات بتاؤں ہم سے 1000 درجے بہتر تھی. بلوچستان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت ریئلسٹک تھے،
چیزوں کے بارے میں آج بھی بچہ ان کا جو ہے ہم سے زیادہ بہتر چاہتے سمجھ. ہمارے ہاں بھی کہ جی میں چونکہ پیدا ہوا ہوں رائیونڈ میں تو میں نے آخر تک اپنے پڑپوتے تک لے کے جانا ہے. میں پیدا ہوا ہوں گڑھی خدا بخش میں تو اپنے پڑپوتے تک میں اپنے اس کو نسل کو لے کے جانا. میرے خیال ہے یہ ایشو نہیں ہے. میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تھوڑا اب تو خیر پوری دنیا کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو شروع ہو گیا. ایک مل جاتی ہے کہ آپ ایک آرتھوپیڈک سے بیٹے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑے بیرسٹر کے بیٹے ہیں تو آپ جی وہ تو ہے ایک ماحول مل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ پورے ہماری جو ساؤتھ ایشیا ہے نا فلپائن سے لے پوری اکینو کے اس کے بعد پھر آگے اور کوری نے پھر واپس آ کے دیکھ لو درمیان لگتا تھا مارکوس وہ اب مارکوس آ گیا اب اس کا بیٹا آ گیا ہے. ہاں اچھا جہاں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اتنی گالیاں کھا کے گیا. اچھا ادھر دیکھو نائکے کے بعد بدر نائکے کا اندرا گاندھی راجیو اور ابھی تک حسینہ واجد. تو یہ حسینہ واجد دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ اس کو تو میں اتنا زیادہ نہیں ویلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کو اب تو ایران میں بھی خامنہ صاحب آپ کو جو ہے نا اس میں آپ جس کو کہنا چاہیے کہ پبلک کے اندر سم ہو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص بیانیہ ہوتا ہے جو کہ ہر بندہ نہیں اس کو فالو کرتا اور وہ بیانیہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے. اس کو ڈیٹیل میں جائے بغیر لیکن اصل کرائسس یہ جی کہ آپ جو بھی آئے دیکھیں اس ملک میں جب پاکستان بنا تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ یہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں. پھر کنفیوژن آ گیا 50 کے اینڈ تک جب یہ ملک قرارداد مقاصد والا مسئلہ تو وہ قرارداد مقاصد جس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی تھی پورا کنسنسس ڈاکومنٹ تھی آئین بنا اس تک بھی تقریباً نہیں لیکن پیرٹی بھی مشی پاکستان والوں نے آپ کو دلا دی مان کے انہیں کی سوروردی وغیرہ سب کا ڈیولپ کیا اور انہیں کا کانسٹیٹیوشن تھا. ایون اس سے پہلے جب بھوگرا فارمولا آیا 53-54 میں تو اس میں پیرٹی تھی. میں اتنا یاشی کسی کو ہوتی ہے آپ لوگوں کے جو اس طریقے ہو رہی تھی وہاں کی لیڈرشپ آپ کو دے رہی تھی اور آپ اس کو دے رہے تھے. آگے جب ہوا تو اس کے بعد پتہ چلا جی کہ پاکستان تو جی معاشی استحصال ہو رہا تھا اور اس کا ایکسٹینشن میں اور فلانا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن شروع ہو گئی. لیٹ 50 سے ارلی 60 میں پھر شروع ہو گئی جی پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنا ہے یا ایک لبرل ڈیموکریسی کے لیے بنا ہے. یہ جنگ شروع ہو گئی جب جس میں ہم اس کو چلاتے رہے ہم کیا چاہتے تھے کہ انقلاب اسلامی انقلاب پھر ہمارے مقابلے میں سرخ انقلاب. جو تکلیف دہ بات ہوئی ہے نا جب اس نعرے کی افادیت ختم ہو گئی ہے نا اور ہو گئے کیا ہو گیا کہ اس ملک کے اندر جی 73 کا کانسٹیٹیوشن کنسنسس ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر کنسنسس ہم نہیں لے پا رہے نا اور ہم بات کرتے ہیں اب وہ بھی 90 جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی قصہ پاری نہ بننے کو ہے.